نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کو انسان کے قلب، ذہن اور زندگی میں اتارنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا، اس میں سے ایک اہم طریقہ سوال جواب کا ہے۔ ہم نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ سوال جواب کے ذریعے تمام آیات کو سامنے رکھا۔ سوال آدھا علم ہے۔ سوال جب اٹھایا جاتا ہے تو ذہن متوجہ ہو جاتا ہے، پھر جب جواب آتا ہے تو اس کا گہرا اثر ہوتا ہے، اور یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا۔ آیت نمبر 35 سورہ اعراف، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہیں ہماری آیات بیان کریں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اس نے اصلاح کر لی تو اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تخلیق آدم کے لیے اس میں نصیحت کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی جانب سے رسول آئیں گے جو آیات پڑھ کر سنائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اصلاح کر لے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ فمن اتقى واصلح، اب اللہ رب العزت یہاں کہتے ہیں جو کوئی اللہ سے ڈرا، جس نے تقوی اختیار کیا، تو تقوی کا انسان کی زندگی میں کیا کردار ہے؟ تو آیت کے اندر جواب ہے، تقوی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہمیں اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے، گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 35 کے اندر سوال نمبر 2 ہے، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کر لی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب بھی آیت کے اندر ہے، اس نے ظاہری اور باطنی معاملات کی اصلاح کر لی۔ آیت نمبر 36 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، وہی لوگ ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کو کیسے جھٹلا دیتا ہے، یہ آیت ہمیں بتائے گی۔ اس سے پہلا سوال ہے، انسان اللہ کی آیات کو کیسے جھٹلاتا ہے؟ تو جواب آیت کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر کر، آیات کو غلط ثابت کر کے، آیات کو اپنے لیے غیر ضروری سمجھ کر، آیات کو قابل عمل نہ سمجھ کر، اس طرح سے انسان اس کا انکار کرتا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ عَنْهَا، اور اس نے تکبر کیا۔ سوال نمبر 2، انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کیسے کرتا ہے؟ تو تکبر کی وجہ سے وہ آیات کا انکار کرتا ہے۔ اور سوال نمبر 3 ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہمیشہ آگ میں رہیں گے، نکلنے والے نہیں۔ ہمیشہ آگ میں رہیں گے کیا مطلب؟ یہ آیت رسولوں کی اتباع کے وجوب پر دلالت کرتی ہے کہ جو رسولوں کا انکار کرتا ہے وہ آگ والے ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ آیت نمبر 37، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاتہ، پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ یہی لوگ ہیں جن کو لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ ضرور ملے گا۔ یعنی اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی طرف، اس کی ذات اور صفات کی طرف کوئی نقص منسوب کر دے، او کذب بآیاتہ، یا پھر اس کی حق بیان کرنے والی واضح آیات کو ہی چھوڑ دے، صراط مستقیم والی وہ راستے، وہ راہیں اور وہ باتیں چھوڑ دے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہی لوگ ہیں جن کو لکھے ہوئے میں سے ان کا ایک حصہ ملے گا۔ کیا حصہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ حصے ہیں ان کے لیے، ان کے چہرے کے سیاہیاں ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے دور کی گمراہیاں۔ کہاں ہیں وہ جنہیں تم پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ جب ان سے کہا جائے گا، قالو، کون کہے گا؟ فرشتے کہیں گے، ڈانٹتے ہوئے کہیں گے، اینا، کہاں ہے، ما کنتم، وہ جو تم، تدعون من دون اللہ، جن کو تم دعوتیں دیتے تھے، جو خود ساختہ معبود تم نے بنائے ہوئے تھے اللہ کے علاوہ۔ اب وقت ہے، تمہیں ضرورت ہے، ان سے مدد مانگو، ان کو بلاؤ اپنی طرف، تمہاری تکلیف دور کرے، ان کو دعوت دو۔ قالوا ضلوا عنها وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے
بلا شبہ انہم کانوا کافرین، یہی کافر تھے۔ تو آیت میں دیکھیے ایک سوال ہے، وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، کیا مطلب، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ حسرت سے جواب دیں گے ہم سے گم ہو گئے، غائب ہو گئے، ہمیں ان سے مدد کی، بھلائی کی، فائدے کی کوئی توقع ہی نہیں۔ واقعی ہم کافر ہیں، وہ اس چیز کو مان لیں گے، اپنے کفر کا اعتراف کریں گے۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے مشرک اپنے شرک کا اعتراف کر کے وفات پائیں گے۔ آیت نمبر 38 سورہ اعراف۔ قالوا ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ جنوں انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی وہ اپنے ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی۔ استغفر اللہ۔ قالوا ادخلوا فی فرشتے ان سے کہیں گے، ان قوموں میں سے کہیں گے کہ جاؤ، جا کے داخل ہو جاؤ، وہ بھی تمہاری طرح گمراہی میں زندگی بسر کر رہے تھے، یہ جو تم سے پہلے گئے ہیں۔ وہ کون سے؟ من الجن والانس، انسان اور جن، یہ ایسے ہی شرک کا راستہ اختیار کیے ہوئے مرے ہیں، فی النار آگ کے لیے، ہمیشگی کے لیے مرے ہیں، ہمیشگی کی کام ان کے ایسے تھے۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی وہ اپنی ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی۔ سرکش اور نافرمان لوگوں کی کوئی جماعت جب جہنم میں داخل ہوگی اپنے جیسے مشرک جماعت پر لعنتیں کرے گی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے یہ دونوں۔ حتی اذا داروا فیہا جميعا، یہاں تک کہ وہ سب کے سب اس میں جمع ہو جائیں گے۔ سب کیا جمع ہوں گے؟ لیڈر، پیروکار، سب اللہ جمع کر دیں گے۔ ان کی پچھلی اپنے سے پہلی جماعت کے بارے میں کیا کہے گی؟ قالت اخراہم، ان کی پچھلی کہے گی، یعنی پچھلی کون ہے؟ ان کے قائدین، ان کے سردار، پیشوا، لیڈر، لأولاہم، اپنے سے پہلے والے یعنی اپنے سرداروں، قائدوں اور لیڈرز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے کیا کہیں گے؟ کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا ہؤلاء اضلونا فآتیہم عذابا ضعیفا من النار، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہٰذا تو آج ان کو دگنا کر کے عذاب دے۔ تو آیت نمبر 38 میں سوال ہے، پیروکار اپنے رہنماؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کیا مطالبہ کریں گے؟ آیت میں دیکھیے، پیروکار اپنے رہنماؤں کے بارے میں اللہ سے کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا اس لیے انہیں دگنا عذاب دے۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہے، یہ تم نہیں جانتے، تمہارے کہنے پہ ان کے لیے دگنا نہیں۔ آج کیا ہے؟ جہنم میں ہر ایک کا عذاب دگنا، لیکن عذاب پانے والے نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے یہ بوجھ، یہ عذاب، یہ تکلیف سرکش مشرکین کے لیے تیار کی ہے۔ آیت نمبر 39، قالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی جماعت کے لیے کہے گی پھر بھی تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ پہلا گروہ دوسرے گروہ پر کیا الزام تراشی کرے گا؟ اس سوال کا جواب آیت کے اندر ہے، اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب چکھو، ہم پر الزام تھا تو تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان کی محبت آخرت میں دشمنیوں میں بدل جائے گی۔ آیت نمبر 40، آیت نمبر 40 سورہ اعراف، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو۔ ہم مجرموں کو اسی طرح بتلا دیتے ہیں۔ اس آیت میں دیکھیے اس کی وضاحت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے عذاب کے بارے میں آگاہی دی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، غیر ضروری اپنے لیے سمجھا، حالانکہ وہ واضحات تھیں، اور تکبر کیا، یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کی، خود ہی منہ موڑ کر چل پڑے۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں لوگوں کے اندر تکبر مزاج اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیسے پیدا ہوا؟ اپنی ذات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے دلیل کی بنیاد پر بلاتے ہیں، جبکہ دلیل کے مقابلے میں مادی سہولیات کی قوت ہوتی ہے
اس سے مدعو کے اندر اپنی بڑائی کا احساس جاگ اٹھتا ہے، کیونکہ دلیل کی طاقت دکھائی نہیں دیتی اور مادی سہولیات دکھائی دیتی ہیں۔ یہ فرق لوگوں کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نہ ہی ان پر آسمان و زمین کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جہنم والے تکبر کرنے والوں کی روحیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کی جب حاضر ہوں گی، آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، وہ اجازت مانگتی ہیں، مگر انہیں اجازت نہیں ملتی۔ وہ تکبر اور مشرک جب اپنی روحیں ان کے اوپر جاتی ہیں، فرشتوں کے ساتھ جاتے ہیں، تو موت کے بعد انہیں بلندی نہیں ملے گی۔ جیسے دنیا میں انہوں نے بلندی کا راستہ اختیار نہیں کیا، ایسے ہی آخرت میں بھی اللہ کی معرفت نہیں دیکھی تھی، اس کی محبت، اس پر توکل، اس کے لیے خلاص کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، تو حقیقت میں ان کے لیے کیا تھا؟ آسمان کے دروازے بھی نہیں اللہ نے کھولے، بلندیوں کے دروازے بھی اپنے رب کے قریب جو اللہ کی رضاؤں کے ہیں وہ بھی نہیں کھلے۔ اس آیت کا مخالف مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں بلندی کا راستہ اختیار کرنے والے آخرت میں جب اللہ کو نہیں پہچانتے تو کیا ان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں کہ وہ جا کے اللہ کے عرش کے پاس بیٹھ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، پھر وہ اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتے۔ تو آیت میں سوال ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کرنے اور ان کو جھٹلانے کا کیا انجام ہے؟ آیت میں جواب دیکھیے، ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا داخل ہونا۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو نظر انداز کیا، انہیں اپنی رحمت سے اللہ دور کر دے گا۔ ناممکن ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں، یہ تعلق بالمحال کے طور پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو سکتا ہے، نہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جو کسی ناممکن عمل بات کے موقع پر بولا جاتا ہے، یعنی جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے، ویسے شیطان سیرت آدمیوں کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اور جنت میں داخل ہونا دور کی بات، ایسے لوگوں کی روح کو جب فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، جبکہ نیک لوگوں کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ بدکاروں کی روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے اور قبر میں ناکامی کے بعد انہیں سجین میں قید بھی کر دیا جاتا ہے۔ سجین ولج، اب یہاں پر آیت کے اندر لفظ ولج بھی آ رہا ہے۔ ولج کے معنی کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا، گھسیٹنا، گھسنا کے ہوتے ہیں، جیسے تلوار کا میان یا بارش میں داخل ہونا۔ اور ولج کے معنی کسی چیز کو تنگ جگہ میں داخل کر کے گھسیٹتے رہنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل، یعنی اللہ تعالیٰ ہی تو رات کو دن میں داخل، دن کو رات میں کرتا ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر یوں بھی کہا ہے یکور اللیل علی النہار ویکور نہار علی اللیل، یعنی رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ اور یلج الجمل فی سم الخیط، عربی کا محاورہ، یعنی جنت میں داخلے کی خاطر ہر ایک کے لیے ایک ہی مقرر عمل ضروری نہیں، بلکہ ہر ایک شخص کا اس کی قوت کے مطابق ہی امتحان لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے عذاب کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے ہیں جس نے اس کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں اپنے رب کو۔ تو آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غوائش۔ اب یہاں پہ کیا ہے، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے، انہی کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح بتلا دیتے ہیں، یہاں پہ اسی کا ہی چھوڑنا، اسی کا ہی اپنے اوپر لے لینا بہت بڑی سزا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے۔ کیسے اوڑھنا؟ سرکشوں کے اوپر آگ کے بادل ہوں گے اور ان پر بادلوں میں گھرے ہوئے جو ہے وہ بستر بھی ہوں گے۔ تو جہنم کیسا غوائش ہے، اس میں سوال ہے آیت نمبر 41 میں، جہنم کیسا غوائش ہے۔ بستر پر لیٹتے ہوئے انسان اپنے جسم پر کچھ اوڑھ لیتا ہے جس سے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ جہنم میں آگ کے بچھونے ہوں گے اور اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، یعنی ہر طرف سے آگ ہی ان کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ اور اسی میں سوال نمبر 2 ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیا جاتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جواب میں ہے اللہ تعالیٰ مجرم کو اس کے جرم کے مطابق ہی سزا دیں گے، وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آیت نمبر 42 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
وہی لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، والذین کون لوگ ہیں؟ جن کے دل میں ایمان ہے، نور ہے، وعاملوا الصالحات، عامل الصالحات کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے اور عین سنت کے مطابق، جنہوں نے نیکیاں کی، جن کے اعضاء بھی اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ شریعت پر عمل کرتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور اس کے محرمات کو چھوڑ کر روحانی باطنی طور پر، ظاہری طور پر بھی وہ نیک رہے۔ تو اس میں سوال ہے جنت کس کے صلے کے طور پر ملے گی اور کس کو کس چیز کے صلے میں ملے گی؟ تو جنت رسولوں کی پیروی کے صلے میں ملے گی۔ اسی آیت کے اندر جواب ہے جنت شیطان کی مخالفت کے صلے میں ملے گی، جنت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے صلے میں ملے گی، جنت اللہ کی رحمت کے صلے میں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی چیز انسان پر فرض کرتا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس پر کوئی تنگی نہیں ڈالتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے دین میں تنگیاں پیدا نہیں کی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو ڈرو اللہ سے، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنے تم استطاعت رکھتے ہو۔ سورۃ تغابن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ تو جتنا انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنے ہی اس کے لیے اس کی طلب کے اور اس کی آسانی کے راستے کھول دے گا۔ آیت نمبر 34 سورہ اعراف، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ کہیں گے الحمدللہ، سب اللہ کی تعریف ہے، ہمیں اللہ ہی نے تو ہدایت دی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ یہاں اہل جنت کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت یہاں پہ اہل جنت کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جنت میں جو پہلی جماعت داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح روشن ہوں گے، اور جب ان میں داخل ہوں گے ان کے چہرے اور روشن ہو جائیں گے جیسے کوئی اور ایسا روشن ستارہ ہے ہی نہیں، ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہو جائیں گے، نہ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوگا، نہ آپس کا بغض ہوگا، اور نہ ہی ان کے درمیان نفرتیں ہوں گی۔ تو اس آیت میں سوال ہے غل، سینے کی تنگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے پر خفا ہونے سے ہوتی ہے؟ جواب ہے ناراضی کو چھپا لینے سے سینے کی تنگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دل میں باتیں رکھنے سے بھی تنگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 2 اس آیت میں ہے کیا غل قدورت کے اثرات باقی رہتے ہیں؟ تو قدورت پر غلبہ پانے کے لیے اس کے پانے کے باوجود کچھ قدورتوں کے اثرات آخر تک موجود رہتے ہیں، تو پھر اللہ سے دعائیں کی جائیں، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو ہر طرح کی قدورت اور نفاق سے دور پاک کر دے، وصل السخیمت قلبی، میرے دل کے اندر سے کھینچ کر کینہ نکال دے، اور پھر اس کے لیے بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، اور وہ کہیں گے کیا الحمدللہ، وہ اللہ کی تعریف کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو ایسی ہدایت دی، اس کے بدلے میں ان کو جنت ملی، وہ جنت کا اعتراف کر رہے ہیں، اصل میں تو وہ جنت ہی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اہل دوزخ کے آخرت میں جو انجام ہے ان کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے گا، اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں خود ہمیں بتاتے ہیں۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 47 میں ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ان کے سینوں میں سے کھینچ کر ہم نکال دیں گے وہ غل، وہ حسد، وہ نفرت، اور وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی ہوں گے، یعنی جنت میں حسد اور بغض کے تمام اسباب ختم کر دیے جائیں گے، اور وہاں کی عشرت کو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے لے آئیں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، یقیناً ہم نے اس کو سچا پایا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ اور وہ کہیں گے ہاں۔ یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ وَنَدَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے، یعنی جو
آمنے سامنے ہوں گے، اہل جنت اہل دوزخ، وہ کیا کہیں گے؟ تمہیں جو نبیوں نے خبریں دی تھیں آج پا لی تم نے، تمہارے سامنے آ گیا۔ اہل جنت پوچھیں گے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اور جو تم نے نافرمانیاں کی، تو اب بتاؤ رسوائی دیکھ لی، سچی پا لی اپنے سامنے؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں، وہ جواب دیں گے ہاں ہم نے سچ دیکھ لیا، یہ بات واضح ہوگی، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہم اس کے عذاب میں گرفتار ہوئے اپنے کیے سے۔ فَأَذَنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پکارنے والا اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان اعلان کر دے گا۔ یعنی کیا اعلان کر دے گا؟ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ جن پر وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور کس پر کھولے تھے اس نے؟ علم نافع والوں پہ، عمل صالحہ والوں پر، جو پابند تھے نبیوں کی پیروی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک خوبصورت اعلان ہوگا، اور آخرت میں ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی ان کے اعمال کی وجہ سے، حق کے دلائل پر اعتراف کرنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی وجہ سے، آخرت کے انکار کی وجہ سے۔ آخرت میں ظالم اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو آیت نمبر 44 میں سوال ہے، اہل جنت کی طرف سے اہل دوزخ کو پکارنا کیا ثابت کر رہا ہے؟ آیت کے اندر جواب دیکھیے، دنیا میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، آخرت میں وہ دوزخ والوں سے یہ سوال اس لیے کریں گے کہ دنیا میں جس بات کا تم یقین نہیں کر سکے، آگ میں پہنچ کر یقین آ گیا، اس لیے ان سے سوال کریں گے۔ آیت نمبر 44 میں سوال نمبر 2 ہے، آخرت کے دلائل لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ جواب آیت کے اندر ہی ہے، کسی دلیل کو انسان اس وقت سمجھ سکتا ہے جب وہ اس کے بارے میں سنجیدہ ہو، کیونکہ وہ آخرت کے لیے سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 45 کے اندر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، یصدون صاد دال، خود تو رکنا ہے دوسروں کو بھی روکنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عن سبیل اللہ، کہ سیدھے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا، ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، قول کا ٹیڑھا پن نکال لیا، عوجن، عوج، عین واو جیم، عوج، ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، قول کا ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، اور اس کا تعلق غلط عمل سے نہیں، غلط سوچ سے ہے۔ عوج کیا ہے؟ بول، سوچ، اس کا ٹیڑھا پن، اللہ کا حکم، فیصلے، ان کے اندر کیا کرنا ہے؟ اس کو غلط کرنا ہے، خود بھی نہیں کرنا، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دینا، مانا ٹیڑھا کر دینا، اس کی رائے میں اس کی بات کو غلط ثابت کر دینا، صحیح پر اعتراف کر دینا۔ تو عوج، عین واو جیم، عوجن، عوج، ٹیڑھا پن، قول کا بھی سوچ کا بھی۔ اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے اوج، عین واو اور اوپر شد اور جیم، اوج۔ اوج کا ہوتا ہے نظر آنے والی چیزیں کا ٹیڑھا پن، کسی بھی چیز کے اندر اس کا ٹیڑھا پن نظر آ رہا ہے حصی طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے رکتے ہیں اور ہر بھلائی سے محروم رہتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی سے اور شریعت کے اطاعت کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ کیا کجی ڈھونڈتے ہیں؟ ٹیڑھا پن ڈھونڈنے کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس راستے کے اندر ہم کو اور راستہ اختیار کریں۔ عمل کی کجی کا آغاز انسان کے ذہن کی کجی سے ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ سوچ کے ٹیڑھے پن کی بات ہوئی ہے۔ ذہنی کجی کے لیے یہ اعتراضات کرتے ہیں، شک میں ڈالتے ہیں، تاکہ لوگ سیدھے راستے سے اپنی سوچ کو بدل دیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہی تو ہیں جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کو وہ ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہی کفر سیدھے راستے سے انحراف کا باعث بنتا ہے، یہی کفر نفس کی شہوت کو زندگی کا محور و مرکز بنا دیتا ہے، یہی وہ کفر ہے جو آخرت کے عذاب کا منکر بنا دیتا ہے، اور یہی وہ کفر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ثواب سے نا امیدی کے مقام پر انسان کو لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کو اس چیز سے منع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ جہنم اور
جنت کے درمیان ایک دیوار حائل ہے جو جنت والوں کو جہنم والوں سے جدا رکھتی ہے۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان حجاب آڑ کیوں ہوگی؟ کیا وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ آڑ رکھی ہے؟ دنیا میں اگر سختیاں اور مصیبتیں آتی ہیں تب بھی مومن اور کافر یکساں طور پر دوچار ہوتے ہیں، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، ان کے درمیان آڑ ہوگی۔ کافروں کو ملنے والی تکلیفوں کا کوئی اثر اہل جنت پر نہیں ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ۔ اعراف عرف سے ہے، یہ عرف کی جمع ہے، بلندی کو بھی کہتے ہیں۔ مرغ کے سر پر سرخ قلغل جو ہوتی ہے اس کو قلغل اعراف کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کو عرف دیک بھی کہتے ہیں۔ گھوڑے کی گردن پر اٹھے ہوئے جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی عرف الفردوس کہتے ہیں، اسی سے لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں اعراف رجالون، مرد عورتیں بھی ہیں، گروہ ہے، مراد لوگ ہیں۔ کل بسیماہم، نشانیاں ان کی کیا ہے؟ سیم، سما جو ہے وہ سماعت ایک راستے کو بھی کہتے ہیں، اور سیماہم چہرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں جنت والے اور جہنم والے ان کی نشانی بتائی گئی، ان کے چہروں سے بھی کیا معلوم ہوگا؟ یعرفون کلا بسیماہم، وہ ہر ایک کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانیں گے۔ قیامت کے دن ظاہری فرق چہروں سے سامنے آئے گا۔ ایک معلوم یہ ہوا مقام اعراف پر جو لوگ ہوں گے وہ اہل جنت اہل جہنم کو ان کی علامات سے پہچان رہے ہوں گے جو ان کی امتیازی علامات ہوں گی۔ برابر کا معاملہ حدیث میں کیا ہے کہ یہاں پر نہیں ہے، دنیا میں تو تھا، یہاں پر نہیں ہے۔ اصحاب اعراف جنت والوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ کون سی؟ جنت والے حشاش بشاش ہیں، نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ وَنَدَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنَّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ جنت والوں سے کیا کہیں گے؟ تم پر سلامتی ہو۔ وہ اہل جنت کو دیکھیں گے تو انہیں اچھا لگے گا اور وہ ان پر سلام بھیجیں گے۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ طمع رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تامیم عین، طمع کا مطلب ہوتا ہے شدید خواہش، شدید طلب، لالچ کسی بھی قیمت پر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں جنت میں داخل ہونے کے امیدوار ہیں، عزت کی جانب ہے ان کی بات، امید کی جانب ہے ان کی بات، اللہ کے فضل کی جانب ہے ان کی بات۔ تو آیت نمبر 46 میں سوال ہے اصحاب اعراف جنت والوں کو ان کی کن نشانیوں سے پہچانیں گے؟ اہل جنت کے لوگ جب اپنی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کو ان کے چہروں سے پہچانیں گے، ان کے نور سے پہچانیں گے، ان کی ذاتی علامات سے پہچان لیں گے۔ وَنَدَى صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور ان کی نگاہیں آگ والوں کی جانب پھیر دی جائیں گی۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں سے دور کرنا۔ تلقا لقی سے ہے لام قاف یا سمت، لقا عزم یعنی سامنا آمنا ہونا، ملاقات کی جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا کہیں گے جب ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، یہ نظر ارادے سے نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ ان پر نگاہ ڈالنا پسند کریں گے۔ ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی اور ایک کبھی منظر دیکھنے کو ان کو ملے گا، اور وہ دیکھتے کیا کہیں گے؟ اصحاب اعراف اہل جنت کو دیکھتی کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے اس میں ہمیں شامل نہیں کیا، لا تجعلنا منہم۔ کیا مطلب؟ اس آیت میں سے آیت نمبر 47 میں سے سوال نمبر 1 ہے اصحاب اعراف اہل جہنم کو دیکھتے ہی کیا کہیں گے؟ تو آیت کے اندر جواب ہے اصحاب اعراف اہل جنت کو دیکھتے ہی اللہ کی پناہ مانگنے لگ جائیں گے کہ ہمیں ان ظالموں میں نہیں کیا۔ اور اصحاب اعراف جہنم والوں کو پہچانیں گے کیسے؟ ان کے چہرے کی سیاہیوں سے پہچان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو روشن کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شامل کرے۔ اللہ اس دن کی سیاہیوں سے، اس دن کی رسوائیوں سے، اس دن کے تانوں سے ہمیں محفوظ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔